اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صابر اردو سٹوری یوٹیوب چینل پر سب ناظرین کو خوش آمدید کہتے۔ اردو ناول بدلتے رشتے، جس کی ہم آج قسط نمبر 16 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ پچھلی اقساط میں آپ نے دیکھا اور سنا نگینہ اور ارشد کے درمیان ہونے والی محبت کی ایک لازوال داستان کو، اور معاشرے کی عکاسی کرتی ہوئی دولت اور غربت کی یہ کہانی کیسے ایک غریب کو ذلیل و رسوا کرتی ہے اور ایک امیر کیسے دولت کے بلبوتے پر غریب آدمی کو ذلیل و خوار کرتا ہے، اور اللہ کے بے واز الاٹھی کو کیسے وہ بھول جاتا ہے۔ محمد آبش نے اپنے ان خیالات کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں اپنے اس خوبصورت ناول میں، جسے صابر اردو سٹوری یوٹیوب چینل نے بڑی محنت اور ارکریزی کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا۔ بدلتے رشتے، لکھاری، مصنف اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں اور بڑے ہی پیارے جملوں کو، دل کی اتھاہ گہرائیوں میں اترنے والے جملے لکھے تھے محمد آبش نے۔ آج ہم اس کی قسط نمبر 16 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ سنیے اور دیکھیے قسط نمبر 16۔ ارشد، یہ عریشہ کون ہے؟ جب ارشد نے عریشہ کا نام سنا تو ہکا بکا ہو گیا۔ کون عریشہ؟ ارشد ہلکاتے ہوئے بولا، عریشہ جس کو تم نے میری طرح مجھ سے پہلے استعمال کیا ہے۔ مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا۔ ارشد نظریں چراتا ہوا نگینہ سے بات کر رہا تھا۔ بس بہت ہو گیا ارشد، مجھے کبھی پہلے پتا ہوتا تم سے شادی تو دور کی بات، تم سے ملن کی بھی غلطی نہ کرتی۔ کیا نہ سوچا تھا میں نے تم ایسے گھٹیا انسان نکلو گے۔ نگینہ رو پڑی۔ نگینہ میری بات سنو، وہ جو بھی تھا ایک حادثہ تھا۔ ارشد نگینہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، دور رہو گندے انسان، میں سب جان چکی ہوں، اب تم دیکھنا کہ کیا کرتی ہوں۔ نگینہ نے اب پیکنگ کرنے لگی۔ رک جاؤ، میں اکیلا پڑ جاؤں گا، پلیز رک جاؤ، اب اس کا فیصلہ کورٹ ہی کرے گی مسٹر ارشد۔ نگینہ دھمکی آمیز لہجے میں بولتی ہوئی اپنے میکے چلی گئی۔ ارشد کو بتے کی دوسری اور آخری پرچی موصول ہو چکی تھی۔ اب ارشد بالکل بے آسرا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا سب کچھ اپنے ہاتھوں ختم کر دیا تھا۔ اب کیا یہ وہی ارشد تھا جو محلوں میں رہنے کا عادی تھا، جو زمین پہ قدم رکھنا اپنی توہین سمجھتا تھا؟ آج بے یار و مددگار فٹ پاتھ پر شراب کے نشے میں دھت پڑا تھا کہ اسے نگینہ کی وہ بات یاد آئی، ارشد یہ فٹ پاتھ والوں کا کوئی آسرا نہیں ہوتا۔ اور اس کے جواب میں ارشد نے نگینہ کو کہا تھا کہ ہمیں اپنے مطلب ہونا چاہیے، کون کیا کر رہا ہے ہمیں کوئی غرض نہیں۔ یہ وہی ارشد تھا جو 5 اسٹار ہوٹلز میں کھانا کھاتا تھا، آج دربار میں بیٹھا کھا رہا ہے۔ یہ وہی ارشد تھا جس کو اپنے پیسے پہ تھا کہ سب کچھ خریدا جا سکتا ہے۔ اسے پیسے نے، اس کی گھمنڈ نے والدہ کو نہ لا سکا کرنا دی۔ ارشد اپنی گاڑی وغیرہ سب کچھ بیچ چکا تھا، بس ایک فیکٹری ہی رہ گئی تھی جس میں ملازمین تنخواہ کے لیے فیکٹری کو تالا لگائے ہوئے احتجاج کر رہے تھے، اور دوسری وجہ بتے کی پرچیاں وصول ہونے لگی تھی۔ ارشد آج جتنا رو رہا تھا شاید ہی زندگی میں کبھی رویا ہو۔ محترم احباب، کل اس کی آخری قسط ہے، پڑھنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ بدلتے رشتے۔ اب ارشد بالکل اکیلا ہو گیا تھا، نہ نگینہ تھی اور نہ ہی کوئی دوست۔ ایک چھوٹے سے گھر میں رہ رہا تھا، جو گھر اس کے والد نے اپنی حیات میں اس کے نام کر کے چل بسا تھا۔ اس کے بعد ارشد نہ کبھی اس مکان میں رہا، نہ کبھی چکر لگایا، مگر اب اسے اسی گھر میں زندگی بسر کرنے لگا تھا۔ اس نے بچی کچی دولت ملازمین کو دینے کے بعد فیکٹری کھولنے کی درخواست کی اور فیکٹری کچھ حد تک چل پڑی۔ ارشد صفر ہو چکا تھا۔ ارشد کا برانڈ کوئی بھی نہ لے رہا تھا۔
اللہ اللہ کر کے کمپنی کا آرڈر بک ہوا. کام شروع ہوتے ہی ارشد نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کچھ پریشانی حل ہونے لگی. بیٹا اگر ارشد ایسا ہے تو چھوڑ دو اسے. نگینہ اپنی والدہ کو سب کچھ بتا چکی تھی. ان کا سارا گھر پریشانی سے دوچار تھا. جس کرب کی حالت سے نگینہ گزر رہی تھی شاید وہ بتانے کے لیے اس کے پاس الفاظ ہی نہ تھے. جب سے آئی تھی بس ماضی کو یاد کرتی رہتی اور روتی رہتی. ہر وقت اس کی آنکھیں سرخ رہنے لگی اور سخت بیمار پڑ گئی. امی میں کیا کروں؟ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی. وہ شخص جو مجھے زندگی کہا کرتا تھا، میرے لیے مر مٹنے کو تیار تھا، وہی شخص مجھے نامحرم کے پاس جانے کو کہتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی بڑی بات نہیں. امی، اس نے مجھ پہ ہاتھ تک اٹھایا، مجھے روز مارتا تھا. نگینہ روتی ہوئی اپنی ماں کو سب کچھ بتا رہی تھی. بیٹا اگر تھانے کچہری کے چکروں میں پڑے تو تمہارے والد کی عزت خاک میں مل جائے گی. تم ایسا کرو، دوسری شادی کر لو. نہیں امی، اب شادی نہیں کروں گی. میرا بھروسہ ٹوٹ چکا ہے. امی، بھروسہ جب ٹوٹتا ہے نا تو بڑے سے بڑا صبر والا بھی کہیں کا نہیں رہتا. امی میں کیا کروں؟ میں اب موت ہی آ جائے تو ٹھیک، مگر میں شادی ہرگز نہیں کروں گی اور ارشد سے خلا لوں گی. نگینہ کے الفاظوں سے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا فیصلہ اٹل ہے. اب کوئی بھی سمجھائے تو بھی نہ سمجھ پائے گی. ارشد نے کئی بار معافی مانگی نگینہ، لیکن وہ نہ مانی. مگر نگینہ کے دل میں محبت اب بھی باقی تھی. وہ اس کے پرانے میسیجز پڑھتی اور بلک بلک کر رونے لگتی. اس کا ایک دل کرتا کہ ارشد کو معاف کر دے، مگر اگلے لمحے ہی اسے سب کچھ یاد آنے لگتا. ارشد دن میں کئی بار کال کرتا. نگینہ اپنا نمبر بند کر دیتی اور کوئی جواب نہ دیتی. اسے یہ بھی فکر لاحق تھی کہ نہ جانے کس حال میں ہوگا، کیسا ہوگا. اسے دیکھنے کی تڑپ اور خود پہ کیے گئے ظلم و ستم جب یاد آتے تو وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتی. بیٹا ناشتہ کر لو. امی مجھے بھوک نہیں ہے. صبح کے وقت نگینہ کی والدہ نے اسے اٹھایا اور ناشتے پہ بلانے لگی. بیٹا تھوڑا سا کھا لو، دیکھو خود کی حالت، کم سے کم ہمیں تو سزا نہ دو. بیٹا کھا لو کچھ اچھا. امی میں آتی ہوں، آپ لگائیں. نگینہ بیڈ سے اٹھی اور فریش ہونے کے بعد ڈائننگ ٹیبل پہ آ بیٹھی. 2-4 نوالوں کے بعد اسے چکر آنے لگے اور دل متلی ہونے پر منہ پہ ہاتھ رکھے باتھ روم بھاگ گئی. نگینہ کی والدہ کو تشویش نے گھیر لیا اور والدہ کا شک یقین میں بدل گیا. ہسپتال جانے پر پتہ لگا کہ نگینہ ماں بننے والی ہے. ایسی صورتحال میں خوش ہوا جائے یا کیا کیا جائے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. بیٹا اب کیا کہتی ہو؟ ابورشن کروا لو اگر ارشد سے تعلق نہیں رکھنا. تو نگینہ کی امی نگینہ کے پاس بیٹی میں گفتگو تھی کہ ارشد کی کال آ گئی. نہ چاہتے ہوئے بھی کال اٹھانی پڑی. دوسری طرف سے ارشد کی رونے کی آواز آ رہی تھی. مجھے معاف کر دو، خدا کا واسطہ ہے، مجھے تمہاری ضرورت ہے. نگینہ لوٹ آؤ، سدھر چکا ہوں. نگینہ بولو، جواب دو. نگینہ چپ چاپ باتیں سن رہی تھی. نگینہ کا دل چاہ رہا تھا کہ اس سے بات کرے، مگر چاہ کر بھی کچھ بول نہ پا رہی تھی. ارشد ارشد. نگینہ نے 2 لفظ بولے اور منہ پہ ہاتھ رکھ کر ماں کے گلے لگی اور زاروں قطار رونے لگی. شاید کال کٹ چکی تھی. یہ تھی ناظرین آج قسط نمبر 16 جو آپ لوگوں نے سماعت کی، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بہت پسند آئی ہوگی. اگلی اس کی جو ہے وہ آخری قسط ہے، تو امید کرتے ہیں کہ آپ اپنی دلچسپی کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی آخری قسط پہ بھی آئیں گے، دیکھیں گے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری اس ویڈیو کو دیکھا اور پسند کیا. امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری اس کوشش اور کاوش کو پسند کریں گے اور اردو ناول کی اس کہانی بدلتے رشتے کو پسند کریں گے اور اس کی آنے والی قسطوں کو بھی دیکھیں گے اور اس کو بھی پسند فرمائیں گے. آپ سے التماس ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل
साबर उर्दू स्टोरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, बेल आइकन को दबाएं। और हम सब आपकी लिए दुआओं और सेहत व तंदुरुस्ती की दरख्वास्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये सिलसिला पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ हमारी इस मेहनत और काविश को पसंद और लाइक करें और हमें